बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकिर की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज है 6 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज इतवार का। आज आपसे अच्छी ख़बरें शेयर करते हैं क्योंकि पिछले तकरीबन 1 साल से पूरी दुनिया जो है जिस मूज़ी मर्ज़ का शिकार है, वबा का शिकार है, उससे अब थोड़ा सा एक अच्छी ख़बर ये आई है कि जनाब उसका इलाज, उसकी वैक्सीन जो है वो दरियाफ़्त कर ली गई है और मुख्तलिफ़ मुल्कों ने दरियाफ़्त की है। और अब जो एक मुसीबत का माहौल था वो इंशाअल्लाह तवक्को करनी चाहिए कि अगले तकरीबन 1-1.5 माह के बाद, 1 से 2 माह के अंदर अंदर ये सिलसिला जो है अब रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। वबाई अमराज कोरोना का मर्ज़ फैला जनाब, बैकग्राउंड से आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, मुकम्मल तौर पे वाकिफ़ हैं, लेकिन इसने दुनिया में तबाही बहुत मचाई। आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बताता रहता था कि आलमी मईशत बैठ गई, बहुत बड़े बड़े मुल्क, बहुत बड़ी बड़ी मईशतें, मजबूत मईशतें, उनका सत्यानाश हो गया। हलाकतें बहुत ज़्यादा हुईं, अमवात बहुत हुईं और अब भी हो रही हैं। और आज सबसे नंबर 1 पे अमेरिका है, अमवात में भी और मरीज़ों में भी और बद नज़मी में भी। उसके बाद इंडिया है जनाब, इंडिया भी सत्यानाश हो गया उसका, मईशत का भी और उनके लोगों का भी और उनका हेल्थ जो सिस्टम है उसका भी कलाई खुल गई। लेकिन अच्छी खबरें यह जी, वैक्सीन इसकी बन गई है, इलाज इसका दरियाफ़्त कर लिया गया। और जो ख़बर वाली बात है वो ये है कि सबसे पहले इसका इलाज किसने दरियाफ़्त किया, तो ये है जो हमारी इत्तलात के मुताबिक चाइना। और ये मैं बड़े पूरे वसूख से कह रहा हूँ आपको कि चाइना ने इसकी वैक्सीन भी सबसे पहले बना ली थी। और उसकी वजह ये है कि सबसे पहले चाइना के ख़बरों के मुताबिक ये वायरस इंडिया से आया, जबकि अमेरिका जो कहता है वो कहता है कि ये चाइना के शहर वुहान से आया। और इस पे भी कॉन्स्पिरेसी रही कि मैन मेड है या फिर ये कुदरती है, इस पे भी बहस चलती रही। प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना को अभी तक मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, चाइना इन इल्ज़ामात को रद्द करता है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितने भी इल्ज़ामात लगाए उसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तस्लीम नहीं किया। और फिर ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ख़ुद भी कोरोना का शिकार हुए और उनकी अहलिया भी कोरोना का शिकार हुई। तो बड़े बड़े नामवर शख्सियात इस मुहलक वबा का शिकार हुए, कुछ बच गए और कुछ नहीं बचे। तो बरतानवी वज़ीर आज़म भी इसी मर्ज़ में मुब्तला हुए। पाकिस्तान के गवर्नर जो है गवर्नर पंजाब कह रहा हूँ, गवर्नर सिंध, वो इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। तो वज़ीर आला सिंध हो चुके हैं। खैर मुख्तलिफ़ हर किसी भी कोई भी फील्ड इससे महफूज नहीं रही। जबकि अमरीकी अफवाज जो हैं, अमरीकी अफवाज वो बहुत ज़्यादा कोरोना का शिकार हुई और बहुत सारे बहरी बेड़े जो हैं उनको वापस लंगर अंदाज करना पड़ा अमरीका में, जिसकी पादाश में कुछ जो जहाज़ों के कप्तान हैं उनको भी नेवी के अमरीकी फ़ोर्सेस ने उनको भी बरतरफ़ किया। और न सिर्फ बरतरफ़ किया बल्कि उनको सज़ाएँ भी दी। तो खैर अब सूरत हाल यह है कि वैक्सीन किसने बनाई सबसे पहले, तो वैक्सीन सबसे पहले बनाई चाइना ने। और ये ख़बर आपसे शेयर कर रहा हूँ कि चाइना ने अपनी तमाम अफवाज को, अपनी सिविल ब्यूरोक्रेसी को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, अपनी हुकूमती मशीनरी के तमाम अफराद को वो ये वैक्सीनेशन कर चुका है। और चाइना में इस वक्त आप यूँ कह सकते हैं कि चाइना की पूरी हुकूमती मशीनरी, स्टेट मशीनरी, खा वो सिविल है या मिलिट्री है, सब की सब वो कोरोना प्रोटेक्टेड है, कोरोना से महफूज वैक्सीन लगा चुका है। और इसलिए वो बेफ़िक्र होकर नेपाल भी जा रहे हैं, पाकिस्तान भी जा रहे हैं, दुनिया भर में फिर रहे हैं और उनको अंदाज़ा है कि वो कोरोना उन पे असरअंदाज नहीं होगा। वैक्सीन उन्होंने बना ली थी, लेकिन चूँकि पॉलिटिक्स थी, आलमी सियासत थी वैक्सीन के बारे में, और उसके बाद फिर बरतानिया ने अनाउंस कर दिया जी वो बना चुके हैं। चाइना के बाद रूस ने बनाई थी और वो भी इसीलिए शिकार हुए कि इसका एक प्रोसीजर है पूरा। और रूस ने भी, रूस की हद तक भी बता दूं कि वो भी अपने आप को जो उनकी मेन क्रीम है, स्टेट क्रीम, स्टेट मशीनरी, उनको वो
کرونا فری کر چکے ہیں، ان کو ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ چائنا کی مدد سے، چائنا ہمارا دوست ہے جناب، چائنا کی مدد سے ہمارے ہاں بھی بہت سارے جو ہماری لیڈرشپ ہے، اور میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ بڑے ذمہ داری سے کہ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ بہت ساری حکومتی مشینری، حکومتی اسٹیٹ مشینری، وہ بھی کرونا ویکسین چائنا کی مدد سے، ہم بھی ہماری جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ بھی کرونا فری جتنی میکسیمم دستیاب ہو سکتی تھی اس کے اکارڈنگلی وہ بھی ہو چکی ہے، ویکسینیشن کروائی جا چکی ہے۔ یہ تو خبریں تھیں، اور اسی لیے ابھی تک نہ تو پاکستان کی طرف سے مسلح افواج اور ہماری اسٹیٹ مشینری سے، جو کہ بہت اہم لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو بھی کرونا نہیں ہوا، اور چائنا میں بھی کسی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں آئی، جبکہ امریکہ کے بارے میں اطلاع آئی، برطانیہ کے بارے میں اطلاع آئی، لیکن الحمدللہ پاکستان کی جو سپریم گورنمنٹ جسے کہتے ہیں، اسٹیٹ مشینری جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور جو کریم ہے ہماری پاکستان کی حکومتی اور اسٹیٹ اعتبار سے، وہ کرونا فری ہو چکی ہے۔ تو یہ چیزیں اب جیسے ہی امریکہ نے یہ لانچ کی تو اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کرونا کے بارے میں کہ ویکسین خریدنا ہے۔ اب جو بائیڈن امریکن پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے جناب کہ کرونا کی ویکسین آ چکی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جناب امریکیوں کو کرونا ویکسین لگوانے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ویلمنگٹن میں جی انہوں نے گفتگو کی ہے جو بائیڈن نے، اور انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسینیشن لازمی نہیں ہوگی امریکہ کے شہریوں کے لیے، اور نہ کسی کو مجبور کیا جائے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ 20 جنوری کو جب اپنی صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے تو وہ بھی پرہجوم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں احتیاط برتی جائے گی، اور خاص طور پہ یہ انہوں نے وارننگ بھی دی کہ جناب ابھی تک کرونا سے بچنا ہے۔ اور جو بائیڈن کی جانب سے یہ بیان جناب اس وقت سامنے آیا جناب جب امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے پہلی مرتبہ ماسک کو انتہائی لازمی قرار دیتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر بھی شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت کی ہے۔ اب جی جمعے کو، یعنی کہ اس وقت بھی امریکہ میں جو صورتحال ہے وہ 2500 اموات ہوئی ہیں جمعے کے دن، اور 2,05,000 نئے مریض سامنے آئے ایک دن میں، اور اب تک اموات کی تعداد ہو چکی ہے 2,78,000، جبکہ کل مریض 14.5 ملین سے تجاوز کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد امریکہ کے بعد جناب دوسری بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنر پنجاب اور ان کی اہلیہ نے بھی کرونا ویکسین لگا دی ہے، اور ایک بات بتا دوں کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، اور ہماری ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جناب وہ یہ کام کر رہی ہے، اور ٹرائل بیسس پہ ویکسین ہو رہی ہے، ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے، اور گورنر پنجاب اور ان کی اہلیہ نے کل ویکسین لگوائی ہے، اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں گئے تھے وہ، وہاں پہ ڈاکٹر جاوید اکرم ہیں، پروفیسر جناب، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے، انہوں نے بتایا جناب کہ 2 اکتوبر سے کرونا ویکسین کے ٹرائلز جاری ہیں، یعنی 2 اکتوبر سے پاکستان میں بھی ٹرائل جاری ہیں، اور آج ہے جناب 6 دسمبر، تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، اور کلینکل ٹرائلز کیا جا رہا ہے، اور اس کو آزمایا جا رہا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ایک چینی کمپنی نے خواہش کا اظہار کر دیا تھا 1 دسمبر کو، اور چینی کمپنی ہے جناب کین سائنو کی ویکسین کے کلینکل ٹرائل بھی پاکستان میں جاری ہیں، تو لہٰذا یہ ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب چینی کمپنی زافائی لانگ کام نے بھی بیجنگ میں پاکستانی مشن سے رابطہ کر کے پاکستان میں کرونا ویکسین کے کلینکل ٹرائلز کی خواہش کا اظہار کیا، اور پاکستانی مشن سے اس سلسلے میں تعاون کی درخواست کی۔ تو اس کے علاوہ جیسے ہی سب سے پہلے برطانیہ نے اناؤنس کیا جی کہ وہ ان کی ویکسین تیار ہے، اور وہ
برائے فروخت، یعنی کہ جس جس ملک کو چاہیے اب انہوں نے آرڈر بھی لینا شروع کر دیے کمپنیوں نے۔ اور جیسے ہی برطانیہ اور امریکہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تو چائنا کی طرف سے اب یہ کرونا ویکسین انہوں نے جناب اپنے اپنے ایئرپورٹس پہ پہنچا دی ہیں۔ اور جیسے ہی اب چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی ملک آرڈر کرے گا تو اس کو بائی ایئر کارگو کر دی جائے گی، اور ٹائم ضائع کیے بغیر، یعنی شپ کے ذریعے نہیں، بحری راستے کے ذریعے نہیں، فوری طور پہ اس کو ویکسین اس ملک کے جتنی وہ آرڈر کروائیں گے وہ مل جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ جناب اس کے بعد پاکستان کی طرف میں ذرا آخر میں آؤں گا۔ طیب اردوان انہوں نے جناب سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسین میں لگواؤں گا آزمائشی طور پہ اور اپنے آپ کو پیش کروں گا، تاکہ کوئی اگر نقصان خدا نخواستہ پہنچنا ہے تو طیب اردوان نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا جی عوام کے سامنے میں خود مثال بنوں گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ عوام ڈرے نہ، اور دوسرا یہ عوام کو ترغیب دینا کہ جناب یہ ویکسینیشن آپ کروا لیں، ویکسین لگوائیں، تاکہ آپ اس موذی وبا سے بچ سکیں، کیونکہ ابھی ویکسین شروع نہیں ہوئی اور کانسپریسیز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کانسپریسی کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری فضول چیزیں ہوتی ہیں اور بیماری سے بچنا چاہیے۔ اور ترکی نے جناب چین اور امریکی دوا ساز کمپنی فائزر کو مہلک وائرس کی ویکسین کے بڑے بڑے آرڈرز بھی دے رکھے ہیں۔ جناب ترکی نے چین کو کرونا ویکسین کی 5 کروڑ ڈوز کا آرڈر دیا ہے، اور یہ ویکسین پہلی کھیپ 11 دسمبر کو ترکی پہنچے گی، اور اس طریقے سے لوگوں کو لگانا شروع کر دیں گے۔ اور ظاہر ہے جی اس کی قیمت ہے، تو جس کی وجہ سے ترغیب بھی دی جا رہی ہے اور لوگوں کو کسی قسم کی کانسپریسی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ ویکسین کی خریداری کے لیے چین اور روس سے بھی بات چیت جاری ہے، اور طیب اردوان نے کہا، اور وہ بھی اب دنیا بھر سے یہ خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ اور امریکی دوا ساز کمپنی فائزر کو جی 10 لاکھ ڈوز کا آرڈر دیا ہے، 5 کروڑ ڈوز کا آرڈر دیا اس نے ترکی نے چین کو، اور 10 لاکھ کا آرڈر دیا ہے امریکہ کو۔ اور وہ اس لیے جناب کہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر بڑے صاحب ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں فائدہ پہنچایا جا رہا، اس لیے امریکہ کو بھی دینا ضروری تھا۔ تو یہ جناب اگلی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ میں دوا ساز کمپنی ہے فائزر، اس کو جو آرڈر دیا ہے تو امریکہ میں یہ دوا جو ویکسین بنائی ہے وہ بھی ایک مسلمان، ترک مسلمان نے کو سہرا جاتا ہے جی اس کا، وہ بھی اس ٹیم کے اہم بلکہ اس کے بانی تھے، بایو ٹیک ویکسین بنانے والے بایو این ٹیک کے بانی ترک نیاد سائنسدان اوغو شاہین سے بھی طیب اردوان نے بات کی، جنہوں نے یہ ویکسین بنائی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، مسلم سائنسدانوں نے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ تو پاکستان میں جی وفاقی کابینہ نے ویکسین خریدنے کی منظوری دے دی ہے، اور 15 کروڑ ڈالر ابتدائی طور پہ رکھے گئے ہیں کہ 15 کروڑ ڈالر سے ابتدائی طور پہ یہ منگوائی جائے گی، اور آرڈر بھی دیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور اب یہ جو 153 ملین ڈالر ہیں وہ یعنی کہ 15 کروڑ ڈالر 115 ملین، تو 15 کروڑ ڈالر جی، یہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ورلڈ بینک سے اس کے بارے میں بات کی جائے اور اس کی فنڈنگ کروائی جائے۔ کریڈٹ 6590 معاہدے کے تحت مانگی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جی متعلقہ وزارت جو ہے ہماری اقتصادی رابطہ ڈویژن وہ رابطہ کر رہی ہے اور ان کے رابطے میں ہے۔ اور چونکہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس جو ہے وہ کافی جو سیکنڈ ویو ہے وہ کافی خطرناک حد تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ پہلے فیز میں جی 1 کروڑ شہریوں کے لیے پاکستان میں یہ کرونا ویکسین بکنگ کی تجویز کی گئی ہے، جو کہ ہیلتھ ورکرز اور بوڑھے شہریوں کو دی جائے گی، پریورٹی رکھی جائے گی۔ پاکستان میں ویکسین کی مفت اور رعایتی خریداری کے لیے بھی گاوی کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں، اور وزارت صحت کے مطابق جی گاوی سے کرونا ویکسین 2021 کے اختتام پر ملنے کا امکان ہے، لیکن
जो हमारे पास इत्तलात हैं कि जो कीमतन है वो तो मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगी और प्राइवेटली आपको दस्तयाब होंगे, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स पे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे वो दस्तयाब होंगी। और जो हमारी इत्तला के मुताबिक शायद ये 3 से 6 हज़ार रुपये की ये वैक्सीन होगी, जो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ें थी जनाब पाकिस्तान के बारे में, मैंने कहा आपको बता दूं, कोरोना के बारे में बता दूं। लिहाजा सिर्फ हमारे पास है हम 15 जनवरी तक 15 से 30 जनवरी यानी कि मज़ीद कोई 1.5 महीना है। अगर हम अपने आप को महफूज रखें, बचा के रखें, तो उसके बाद फिर वैक्सीन आ जाएगी, तो उसके बाद ये हमारा वबा जो है उससे हम महफूज रह सकेंगे। लेकिन उससे पहले एहतियात बहुत ज़रूरी है। सोशल गैदरिंग से बचें, लोगों के साथ मेल जोल से बचें और चेहरा ढांप के रखें किसी भी कपड़े से, मास्क से, किसी भी चीज़ से। तो उस वक्त तक एहतियात ज़रूरी है। और साथ ही ये अच्छी खबरें मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ।